صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلسوں میں روزے کے احکام اور مسائل کا تذکرہ ہوا۔ یہ بات ہر مسلمان کو جان لینی چاہیے، کچھ ایسے عمل ہیں جو اللہ نے فرض قرار دیے ہیں، اس کے بغیر انسان کے لیے کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے۔ نماز کے متعلق دن میں 5 نمازیں، 5 نمازوں میں 17 رکعتیں فرض ہیں۔ 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 رکعتیں فرض ہیں۔ اس کے علاوہ اگر انسان کچھ نوافل بھی ادا کرتا ہے، نفل عربی زبان میں کہتے ہیں فرض سے زائد چیز کو، اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے قرب کا سبب بنتے ہیں وہ، دوسرا فائدہ یہ کہ اگر خدا نخواستہ انسان کے فرائض میں کمی ہوگی تو اللہ ان نوافل سے ان فرائض کی کمی کو پورا کر دیں گے۔ اسی طرح یہ رمضان المبارک کے روزے جو اللہ کی توفیق سے ہم رکھ رہے ہیں، اور یقینی بات ہے بحیثیت انسان ہم سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرض روزوں کے علاوہ کچھ نفل روزے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہمیں بتائے۔ اگر انسان ان نفلی روزوں کو رکھے گا تو ان کے لیے اجر و ثواب اور اللہ کے قرب کا سبب بنیں گے، اگر نہیں رکھے گا تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی، اللہ اس کمی کو ان نفلی روزوں سے پورا کر دے گا۔ تو اگر کمی نہ ہوئی تو اللہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے گا۔ اور اس کا فائدہ کتنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا رب مجھ پہ خوش ہو جائے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک کھائی کا فاصلہ فرما دیتے ہیں، یعنی جہنم سے اسے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ کھائی کیا ہے؟ کھائی کہتے ہیں ایک فاصلہ جو گہرائی میں ہو جس سے دوسرے کنارے پہ پہنچنا ممکن نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھائی جس کا میں تذکرہ کرتا ہوں اس کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے، یعنی اللہ اس شخص کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جو ایک نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ اب اللہ کی توفیق سے یہ رمضان کے روزے آپ دیکھیں کہ اللہ نے کتنا اچھے انداز میں ہم سے یہ کام کروا رہا ہے، نہ تو کسی انسان کی صحت پہ کوئی برا اثر پڑ رہا ہے، اور بڑی تیزی سے یہ وقت گزر بھی رہا ہے۔ کل ابھی یہ معاملہ شروع ہوا تھا، آج 14واں روزہ کا آغاز ہم اللہ کی توفیق سے کر چکے ہیں۔ کل کے دن نصف میں پہنچ جائیں گے اور پھر الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، اور یہ بھی دن پتہ نہیں چلنے کے کیسے پورے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کے روزوں کے ساتھ اگلا مہینہ ہے شوال،
کہا شوال کے اندر 6 روزے رکھ لے گا۔ اللہ رب العزت ان 6 روزوں کی وجہ سے اس بندے کے نامہ اعمال میں پورے سال کے روزے لکھ دے گا۔ کس طرح؟ جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ اللہ نے نیک عمل کو 10 گنا کم از کم دیتا ہے، تو 29 اگر ہوئے تو 1 اللہ کی طرف سے بونس ہوتا ہے، 30 ہوں تو 30 روزے اس کے پورے ہیں، 30 اور 6 36، 36 کو 10 کے ساتھ ضرب دیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 360۔ سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360۔ اللہ پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ نبی کریم نے اس طرح فرمایا کہ جو 6 روزے رکھے گا صوم الدہر، ایسے ہے جیسے اس نے پورے وقت میں پورے زمانے میں روزے رکھے۔ تو اگر اللہ کی توفیق سے، تو پھر یہ بھی بات یاد رکھیں عمومی طور پہ ہمارے اندر کچھ غلط العام باتیں معروف ہیں کہ جس نے جی عید الفطر سے اگلے دن روزہ نہ رکھا اس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اسے فوراً بھی رکھ سکتے ہیں، بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، پے در پے بھی رکھ سکتے ہیں، چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس اگلے مہینے کے اندر 6 روزوں کو جو پورا کر لیتا ہے وہ اس طرح ہے جیسے صوم الدہر ہمیشہ روزے دار ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ ہفتے کے اندر 2 دن روزہ رکھتے ہیں، ایک سوموار کے دن، ایک جمعرات کے دن۔ پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ نے اس دن مجھے پیدا کیا، اس لیے میں اس کے اظہار تشکر کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ ہم اگر رکھیں گے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح آپ جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن اللہ کے ہاں انسانوں کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے روبرو پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر ہفتے کے اندر 2 دن روزہ رکھتے۔ ہمارے ہاں اس بات کا بہت کم رواج ہے، لیکن اگر آپ اللہ کی توفیق سے اللہ سب کو اپنے گھر کی زیارت کروائے، آپ حج یا عمرے کے لیے تشریف لے جائیں نا، تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ سوموار اور جمعرات کو ایسے ہوتا ہے کہ ہر بندہ روزے سے ہے، اور اس طرح افطاری اور سحری کا اہتمام ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا احساس ہوتا ہے۔ تو وہاں لوگ ان 2 روزوں کو کثرت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مہینے کے اندر 3 دن روزہ رکھے گا، ان روزوں کو کہتے ہیں ایام بیض کے روزے، جن دنوں سورج پوری طرح چمکتا ہے، چاند پوری طرح چمکتا ہے، یعنی عربی مہینے کی، اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ۔ 14 تاریخ کو چاند پوری طرح ہوتا ہے، اس سے 1 دن پہلے اور 1 دن بعد بھی وہ پوری طرح چمکتا ہے۔ ایام بیض انہیں کہتے ہیں جو ان 3 دن کا روزہ رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 روزوں کی وجہ سے اللہ پورے مہینے کے روزوں کا اسے ثواب عطا کریں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 ذی الحج کا روزہ رکھو۔ 9 ذی الحج یہ حج کا دن ہے جس دن لوگ عرفات میں جا کے حج کرتے ہیں، تو 9 ذی الحجہ کا جو روزہ اپنے چاند کے مطابق رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال جو پیچھے گزر چکا، 1 سال آئندہ آنے والا، یعنی 2 سال کے گناہوں کی اللہ معافی فرما دیتے ہیں۔
اسی طرح ایک روزہ ہے عاشورہ کا، 10 محرم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو لوگوں کو، یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ نے اس دن فرعون اور آل فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، اس لیے ہم اس نجات کی خوشی کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی تھے، نبی تھے، میں ان کی خوشی کا، ان کی نجات کا روزہ رکھوں۔ تو نبی کریم اور صحابہ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ 1-2 سال اسی طرح گزرے تو صحابہ نے یاد دلایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ ہمیں تلقین فرماتے ہیں کہ خالف الیہود والنصارى، یہود اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، ان کے اعمال میں ان کی موافقت نہ کرو۔ تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو یوم التاسعہ، 9ویں دن کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن آپ کو یہ موقع نہ ملا۔ اب امت کے اندر علماء کے 2 طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ 10 کے ساتھ 9 کا رکھے، کیونکہ نبی کریم نے اس کی خواہش فرمائی تھی، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ آپ نے ان کی مخالفت میں یہ کہا کہ 9ویں دن کا صرف روزہ رکھوں گا۔ تو دونوں میں سے کوئی انسان کسی پہ عمل بھی کر لے تو انشاءاللہ اس کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ 1 سال کے گناہ اس کے معاف فرما دیں گے۔ اور میرے عزیز بھائیو، ہم تو اپنے 1 دن کے گناہ نہیں گن سکتے، 1 ہفتہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ تو اگر پورے سال کے اندر جو چھوٹی موٹی خطائیں ہم سے ہوئی ہیں 1 روزے کی وجہ سے اللہ معاف کر دے تو یہ کوئی بہت بڑی قیمت نہیں ہے۔ تو یہ رمضان کے روزوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے فرمائے۔ لیکن کچھ ایسے بھی دن ہیں جن دنوں روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے۔ ان میں 2 دن ہیں عیدین کے، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جو شخص ان دنوں روزہ رکھے گا وہ رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اسی طرح ایام تشریق، عید الاضحیٰ کے اگلے 3 دن یعنی 11، 12، 13 ذی الحج، ان دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ بھی کھانے پینے کے دن ہیں، ان دنوں بھی روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ صرف وہ روزہ رکھ سکتا ہے جو حج تمتع کی نیت سے گیا ہوا ہے، اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ ایام تشریق کے اندر 3 روزے مینا کے اندر رکھے گا اور 7 روزے یہاں آ کے رکھے گا، یہ اس کی قربانی کا متبادل ہوگا۔ اسی طرح اکیلے جمعے کے دن کا روزہ رکھنے سے بھی رسول اللہ نے منع فرمایا کہ جمعے کے دن کا روزہ اکیلا نہیں رکھ سکتے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ جمعے کا دن 9 ذی الحج کو یا 10 محرم کو آ جائے تو پھر اس میں 1 دن کا روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسپیشلی جمعے کے دن کو مقرر کر کے روزہ رکھنا یہ غلط ہے۔ بدقسمتی سے دیکھیں، رسول اللہ نے اس بات سے منع کیا۔ ہمارے بہت سے مسلمانوں میں لوگ مختلف مزارات پہ جمعرات کی رات کو جا کے قیام کرتے ہیں اور جمعے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ العیاذ باللہ، یہ رسول اللہ کی کھلی نافرمانی ہے۔ اسی طرح آپ نے ہفتے کے دن کا اکیلا روزہ رکھنے سے منع کیا۔ اگر انسان رکھنا ہی چاہتا ہے تو جمعے کے ساتھ دوسرا دن ملا لے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ہفتے کے ساتھ دوسرا دن ملا لے گا تو کوئی حرج نہیں۔ صرف اکیلا جمعے کے دن یا اکیلا ہفتے کے دن روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ یہ روزے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، اگر ہم رکھیں گے
تو دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہمارے روزوں کی کوتاہی اللہ ان سے پوری کر دے گا۔ اگر ہماری کوتاہی نہ ہوئی، اللہ کرے ہماری زندگی میں ایسی کوتاہی نہ ہو کہ ہم نے جان بوجھ کے روزوں کو چھوڑا ہو، تو اللہ رب العزت ان روزوں کی وجہ سے بلند درجات عطا فرمائیں گے۔ جنت میں انسان اللہ کا مہمان بنے گا، تو اللہ رب العزت ہر نیکی کے کام میں ہمیں سبقت کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ بھائی ایسے بھی ہیں، یہ بات یاد رکھیں، کرنا تو ہے کام جو کرنا ہے، خوش دلی سے کریں گے تو اس کا اجر زیادہ ہے، بد دلی سے کریں گے تو اتنا ہی اجر کم ہو جائے گا۔ جان چھڑانے کے لیے نیکی کا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ لو جی یہ گلے پڑا ہوا ہے میں نے کرنا ہے، جس طرح عمومی طور پہ کہتے ہیں گل پہ آ ٹول بجانے پہ، واللہ باللہ سمت اللہ، یہ ہمارے گلے میں ڈھول نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے اللہ ہمیں ذلتوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑی ذلت انسان کے لیے یہ ہے کہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اللہ اس جہنم کی ذلت سے ہمیں بچانا چاہتے ہیں، تو اس لیے ان اعمال کو، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، خوش دلی سے انسان کو کرنا چاہیے، اور انسان جتنی خوش دلی سے کرے گا اتنا ہی اسے بہتر اجر اللہ عطا کریں گے۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنے ان اعمال کی محبت ڈال دے۔ یقین جانیے صحابہ کرام کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ ان کے دلوں میں نیکی کے لیے بڑی محبت تھی اور برائی سے نفرت کرتے تھے۔ جس طرح ایک نظیف انسان بدبو سے نفرت کرتے ہوئے ہاتھ رکھ کے جلدی سے چلا جاتا ہے کہ مجھے بدبو نہ آئے، اور خوشبو کو بڑی چاہت کے ساتھ قریب بیٹھتا ہے، اسی طرح ایک اچھا مسلمان، اس کے دل کے اندر نیکی کے لیے محبت اور برائی کے لیے نفرت کے جذبات ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا مسلمان بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔